اور یاور بھائی سلامت کر رہے جی یاور بھائی کشمیر والے ہیں. یاور بھائی بھی بڑے اچھا آدمی. ان کی بھی بیچارے ان کی بھی کلاس ہو گئی تھی نا. وہ ایسا ڈال دیا تھا انہوں نے, میرا ذکر نہیں چلتا. یاور بھائی اچھے آدمی, بیچارے ناغا نہیں کرتے. یاور بھائی اللہ خوش رکھے آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ راضی ہو آپ سے. کبھی بھی نہ سوچنا یار, کبھی بھی سرکار موجود ہے یار, کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم جو ہم سے کہتے ہو پہنچ جاتی ہے سرکار تک. یار اس محفل میں آ رہے ہیں اور کبھی ناغا نہیں کرتے یاور بھائی, اور اس کے بعد یہ کہنا میرا ذکر. تو یہاں کون لاتا ہے پھر آپ کو؟ وہی تو ہے جو ذکر ہے اندر, وہی تو لاتا ہے. آپ کو آواز نہ آئی, فکر کیوں کرتے ہیں یار آپ ذکر کی فکر اتنی نہ کیا کریں, نسبت کی فکر زیادہ کیا کریں. نسبت کی فکر زیادہ کیا کریں. یہ اویسی قادری سروری منتہی نسبت ہے. عقل اسلام سے بھی فیض ہے اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض ہے اس نسبت کو. یہ واحد ایک نسبت ہے جسے روحانی, جنون روحانی نسبت جسے کہتے ہیں. کیوں کہ عقل اسلام نے کبھی اویس قرنی کو نہیں دیکھا تھا, اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کبھی عقل اسلام کا دیدار نہیں کیا تھا. اور فیض کیسا تھا؟ فیض کیسا تھا کہ امت کی بخشش کے لیے اویس سے کہنا دعا کیا کرے میری امت کی بخشش کے لیے. کیا ہوگا اویس قرنی, کیا ذات پاک ہوگی, کتنی بڑی ذات اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ, جس کے لیے عقل اسلام یہ پیغام بھیجے کہ میری امت کے لیے بخشش کیا کر اویس. کیسی شفقت ہے عقل اسلام کی. تو یہ جو نسبت ہے اویسی قادری سروری منتہی, جو ہماری نسبت ہے, جو ہمیں عطا کی ہمارے سرکار بادشاہ سرکار سید نگوار شاہی نے, اس میں عقل اسلام کی شفقت کا بے پناہ فیض ہے. اور اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے بھی فیض ہے. بھائی اور کوئی نسبت بتاؤ نا. ہر نسبت میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کیا جاتا ہے نا. جسم کو بیعت کرتے ہیں, جسم کو بیعت کرتے ہیں نا, اس کے بعد اندر کی خیر خبر لیتے ہیں. وہ تو برسوں لگ جاتے ہیں, 12 15 18 کتنے سال لگ جاتے ہیں. یہاں براہ راست اذن دیتے ہی روح کو بیعت کر لیا جاتا ہے. روح سے مطلب قلب, وہ بھی ایک روح ہے نا. یہ 5 لطائف ہیں سینے کی, یہ 5 روحیں کہلاتی ہیں نا. تو یہاں اذن دیتے ہی جب کلمہ پڑھواتے ہیں تو وہ تمہیں نہیں پڑھواتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے, تمہیں کیا زبان کو کلمہ پڑھا تو پڑھ چکے ہو. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, والدہ مسلمان, والد مسلمان, مسلمان ہو تو, اور جانے کتنی بار کلمہ پڑھا, زبان سے پڑھا نا. اب جو اذن دینے کے بعد کلمہ پڑھواتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تمہارے قلب کو پڑھواتے ہیں. ورنہ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, دل دا پڑھدا کوئی ہو. تو دلوں کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے. اذن دیتے ہی جو کلمہ پڑھواتے ہیں وہ قلب کے لیے ہے. وَلَمَّا يُدْخَلُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ, مومن اس وقت بنے گا جب نور تیرے دل میں داخل ہوگا. تو یہ معاملات ہیں یاور. فکر کیا کرو, بس فکر یہ کیا کرو کہ ناغا نہ ہو جائے, پہنچ کے مجھے بھی ذکر میں شامل ہونا ہے. اور جی فاروق احمد بھائی سلامت کرتے ہیں گور شاہی مرحبا. کون؟ فاروق احمد. جی فاروق بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بھائی, گور شاہی مرحبا. لبنہ آپ کی سلامت کر رہی ہیں, آپ کی بارگاہ میں. کیا بات ہے لبنہ کی. لبنہ وعلیکم السلام بھائی, وعلیکم السلام لبنہ, اللہ راضی ہو تم سے. سعد رشید بھائی سلامت کرتے ہیں. سعد رشید بھائی, جی سعد بھائی وعلیکم السلام بھائی, وعلیکم السلام, اللہ راضی ہو. درویش سلامت کرنی ہے شاید آپ. درویش جی درویش ساجد بھائی کا بھی سلام. میں موجود ہوں نہ ہوں تم لگا دو, بیٹھتا کیوں نہیں ہے وہ, اور ہے
مطلب ساجد جب ہوتا ہے تو ساجد تو خود بھیجتا ہے، درویش کا بعد میں آتا ہے، پہلے ساجد کہا جاتا ہے. چلو بہرحال درویش اللہ راضی ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ راضی ہو تم سے، اللہ خوش رکھے تمہیں درویش. لیاقت شیخ بھائی سلامت سر نے کیا بات ہے لیاقت بھائی، وعلیکم السلام. لیاقت بھائی بھی ہمارے کبھی ناغہ نہیں کرتے. اللہ راضی ہو لیاقت بھائی، اللہ خوش رکھے آپ کو. لیاقت بھائی کو بھی بڑی محبت ہے اللہ کے ولیوں سے یار، ہر جگہ جاتے رہتے ہیں اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. انس نذیر جموں کشمیر سے سلامت سر. جی انس نذیر جی انس نذیر گندا بچہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انس نذیر اللہ راضی ہو. یہ ابرو قادری، ہاں ابرو قادری صاحب، یہ 2-3 دن سے ماشاءاللہ خاتون چادر دن کا بھی بتایا تھا نا آپ کو، جو کل ذکر لیا تھا انہوں نے، جموں کشمیر سے انڈیا سے، ابھی جو نام دین سے نہیں جانتے. ابرو قادری جی جی یہ انہیں کی آئی ڈی ہے. چلیے اللہ راضی ہو آپ سے. علی بھائی نے کمنٹ کیا تھا سر. جی علی بھائی حکم. مرشد میری کیا ضرورت ہے کہ ایسا خیال بھی میں دل میں لاؤں، یہ سب آپ کی شفقت اور سرکار کا کرم ہے، ہمارا تو سب کچھ ہمارے سرکار ہی. علی بھائی میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی. میں سچ بتاؤں آپ کو، کتنے سارے ذاکرین ہیں، کتنے ذاکر ہیں، کتنے ذاکرات ہیں، سب ہیں. مجھے خصوصی طور پہ جو قلبی لگاؤ ہے، میرا قلبی لگاؤ وہ علی بھائی کے ساتھ، علی بھائی کے ساتھ ہے. اور جب علی بھائی 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن علی بھائی کا نہ سلام آ رہا ہے جی، نہ علی بھائی کو خیر خبر لے رہے ہیں، پھر غصہ آتا ہے مجھے. جلالی جلال بھرا ہوا یار اندر، تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا. جو غصہ تھا اسے بھی اتنا نور بن گیا کہ اس سب غصے کو جلا دیا. اس غصے کے اندر نور کی حلاوت ہو گئی ہے. نہیں کہتا میں کبھی اپنی زبان سے یہ باتیں، لیکن بھائی محبت کی باتیں ہیں نا. کتنے ذاکر، کتنی ذاکرات. میرا قلبی لگاؤ علی بھائی کے ساتھ، علی بھائی کے ساتھ. اور جانتے بھی ہیں علی بھائی، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے بھی ہیں علی بھائی. علی بھائی کے اللہ پاک بس، علی بھائی کامیاب ہے یار. علی بھائی بس آتے رہیں، کچھ بھی نہیں علی بھائی، ایک لائن میں بس سلام. یہ جو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، ذاکرین ہوتے ہیں، ذاکرات ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں، یہ جو سلام یہاں کبھی سے بھیجتی ہیں، اور جب طلب بتاتا ہے ایڈمن مجھے میرے کاموں میں، میری سماعت میں آئی آواز، تو یہ یہاں نہیں رکتی ہے، یہ بہت دور تک چلی جاتی ہے. ابھی سارا نور کا سلسلہ نوری نیٹ ورک بتایا، یہ برگہ رب العزت تک میں سنی جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے ہو کے گئی، یہاں سے ہو کے گئی. ایسا ہی بالکل بے شک. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نہیں ہے نا، قلب تو رک گیا نا. عالم ملکوت یہیں تک رسائی ہے نا قلب کی، لیکن قلب سے نکلنے والی آواز، قلب سے نکلنے والی آواز، قلب نہیں پہنچا، اس کی رسائی نہیں ہے پہلے عالم ملکوت سے اوپر. لیکن قلب سے جو آواز نکلی وہ تو پہنچی نا عالم احدیت تک. بادشاہ کی بارگاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، بادشاہ کن فیکن کا مالک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری زمینوں آسمانوں کائنات اور جہانوں کا مالک ہے جی، ہر مخلوق کا مالک. ننھی سے ننھی مخلوق جو نظر بھی نہ آئے ان آنکھوں سے، جسے دیکھنے کے لیے دوربین اور خوربین کا استعمال کرنا پڑے، اللہ پاک اس کا بھی مالک ہے، اس کا بھی خالق ہے. اللہ پاک اسے بھی پالتا ہے. یعنی اللہ پاک اس پالتا ہی نہیں، اس کی سنتا بھی ہے، اس کی سنتا بھی ہے. ہماری نہیں سنے گا اللہ پاک، ہماری بھی سنے گا، ہماری بھی سنے گا. ادھر سے جاتی. تو بس یہ ہے علی بھائی، آپ کا سلام آ جاتا ہے تو دل
اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, اللہ پاک آپ سے راضی ہو. اور جی رضوان چودھری بھائی سلامت کرتے ہیں. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں ہیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگ مگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. کیا لکھا نیاز خیلوی صاحب نے؟ نہیں, نیاز خیلوی صاحب نہیں, لیکن پڑھنے والے خان صاحب, نصرت فتح علی خان صاحب. کیا کہتے ہیں جو خانہ لا شعور میں, جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. ایگزیکٹلی وہی بات جو قرآن کریم نے کی, وفی انفسکم افلا تبصرون, میں تو تمہارے اندر چھپا ہوا ہوں مگر تمہیں شعور ہی نہیں. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے, وے بولیا رب انو ملسی کیڑا اپنے نفس نو مارے. یہی آ گیا نا, جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. کیا بات ہے. ساری زندگی گزر جائے ایسے ہی. ہاں جی, اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے آدمی, حمد و ثنا بیان کرتا رہے. کس کی؟ اللہ پاک کی, اللہ بادشاہ کی. ساری زندگی ایسی گزر جائے ہیں, اور وہاں اللہ پاک اپنی گڈ بک میں درج کرتا رہے, اپنی گڈ بار بار تیری طرف دیکھتا رہے, اور بار بار اپنی خاص رائٹنگ میں لائنیں بناتا ہے, لائنیں ہیں جی, لائنیں بناتا رہے. مقدر لکھتا ہے اور مٹاتا ہے, پھر نیا مقدر, پھر لکھتا ہے, پھر مٹاتا ہے, پھر نیا مقدر, پھر دیکھتا ہے. ارے یہ بھی کیا, روز میرا ذکر, ایسا ذکر لوگوں کا دم نکل جاتا ہے. ہو کی ضربیں, لوگوں کو تو اللہ ہو سے دم نکلتا ہے, اور ایسی ہو کی ضربیں, پھر مٹائی تقدیر, پھر لکھی. جی یار بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے, جیسا چاہے ویسا کر دے, وہ جیسا چاہے ویسا کر دے. راضی تو کرو اسے, راضی, اور سچے دل سے, خدا کی قسم سچے دل اور سچی نیت سے ایک بار کہہ دو دل سے اپنے, ایک بار کہہ دو کچھ نہیں چاہتے مالک رب کریم, اللہ رب العزت, اللہ پاک, اللہ بادشاہ کچھ نہیں چاہتے سوائے تیری رضا اور خوشی کے. بس کچھ نہیں چاہتے, تو راضی ہو جا ہم سے. اللہ پاک راضی ہو جا, اللہ پاک راضی ہو جا ہم سے. سچے دل سے ایک دفعہ تمہارے دل کی زبان ایک مرتبہ یہ کہہ دے, وہ ایسا لجپال ہے, وہ ایسا عطا کرنے والا ہے, ایسا عطا کرنے والا ہے.
ایسا عطا کرنے والا ہے کہ ایک بار جو تیرے دل کی زبان نے سچے دل اور سچی نیت اور وہ دل جس میں اللہ کی محبت کے چراغ جلتے ہو، اس دل سے ایک مرتبہ اس دل کی زبان ایک مرتبہ کہہ دے، بالکل بے نیاز ہو جائے، انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت، کچھ نہیں چاہتے مالک، کچھ بھی نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، بس راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جا۔ کہہ کے تو دیکھو ایک دفعہ یار، کہہ کے تو دیکھو، یہ ایک لمحہ جب تیرے دل کی زبان بولی، جب تیرا سچا دل حرکت میں آیا، اس کی محبت پہ اس نے جنبش لی، کڑو دھڑکنیں مچلنے لگی، اس کی محبت میں دل نے جنبش لی اور دل کی دھڑکنیں اس کی محبت میں مچلنے لگی، اور ان مچلتی ہوئی دھڑکنوں سے ایک آواز پہنچی بارگاہ رب العزت عالم احدیت میں، کچھ بھی نہیں چاہتے مالک، کچھ نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، بہت کمزور ہے، بہت ناتواں ہے مالک، بہت کمزور ہے، بہت ناتواں ہے، ہمیں بخش دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں غفلتوں لاپرواہیوں ہماری بے ادبی اور نافرمانیوں پر ہمیں بخش دے مالک، شعوری لاشعوری طور پہ جو گناہ ہوئے، جو بدعمالیاں ہوئی، معاف کر دے اللہ پاک، معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ کہہ کے تو دیکھو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے یار، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ تم جانتے ہی نہیں اس کی کریمی اور اس کی کبریائی، وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کیسا عطا کرنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ کبھی وہ تھکتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ بڑے نازوں سے، بڑے پیار اور بڑی محبت سے میں نے بنایا تھا اپنی اس مخلوق کو، اور بنا کر اسے تخلیق کر کر ساری مخلوق میں اسے سب سے اشرف کہا تھا۔ جن نازوں سے میں نے اس مخلوق کو تخلیق کیا تھا، انسان کو، اور ساری اپنی مخلوق میں اسے اشرف قرار دیا تھا میں نے، دیکھوں تو صحیح، جسے اتنے نازوں سے، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے میں نے تخلیق کیا تھا، دیکھوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح، مجھے میری محبت کا، میرے پیار کا، میرے نازوں کا، جن نازوں سے میں نے اسے تخلیق کیا تھا، مجھے میرے ان نازوں کا، اس محبت کا، میری مہربانیوں کا، میرے رحم و کرم کا، میری عطاؤں کا، میری بخششوں کا مجھے کیا صلہ دیا اس نے۔ فَبِآلَ رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہی ایک کام سیکھا ہے بس اس حضرت انسان نے، یہی ایک کام سیکھا ہے بس، صبح شام ناشکری، صبح شام ناشکری، شکوے نہیں ختم ہوتے، شکایتیں حالتیں نماز میں ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہے، عبادت کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، تلاوت کی حالت میں ہے، لیکن شکوے جو دل میں چل رہے ہیں، جو لہریں اٹھ رہی ہیں شکوے اور شکایات کی، وہ نہیں ختم ہو رہی۔ اور وہاں کیا سوال آ رہا ہے؟ فَبِآلَ رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، جب یہ کیفیت دیکھی تیری، دیکھا تیرے دل اور تیری نیت کی طرف اللہ پاک نے، اللہ بادشاہ نے، جب دیکھا تیرے دل اور اس کی کیفیت کی طرف، اس سے نکلنے والی ان شکایتوں اور شکووں کی طرف دیکھا اللہ پاک نے، تو ہوا نہ پھر یہ فَبِآلَ رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مقصد کیا تھا؟ کبھی تو شکر ادا کرو، کبھی تو میرا شکر بھی ادا کرو، سچے دل سے، زبان سے نہیں، یہ بکواس یہ نہیں، دل سے، دل سے، اس دل سے میں دل اور نیت دیکھتا ہوں، دل سے کبھی تو میرا شکر بھی ادا کرو
اللہ پاک وہ زبان کہاں سے لائیں, ایسی پاک اور پاکیزہ زبان کہ جس زبان سے ہم تیری عطاؤں کا, تیرے رحم و کرم کا, تیری بخششوں کا جو انعامات تو نے عطا کیے, ہم جو نعمتیں عطا کی, ہم کیسے ان کا شکر ادا کریں اللہ پاک, کیسے؟ ان نعمتوں کو تو کیا شکر ادا کرو گے, ان نعمتوں کا تو کیا شکر ادا کرو گے. خدا کی قسم یہ آتی جاتی سانسیں, ان آتی جاتی سانسوں میں, دھڑکتے ہوئے دل کی ان دھڑکنوں میں ایک دھڑکن یا ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک دھڑکن جو دل دھڑکتا ہے اور جس کی دھڑکن تمہیں حیات دیتی ہے, زندگی دیتی ہے, اور تکبر کرتے ہو اس زندگی پر, تکبر کرتے ہو, اپنی ایگو اور اپنے نفس کو پالتے ہو, نفس امارہ کی پرورش کرتے ہو, بھول کر اللہ کو بھول کر شکر کیا ادا کرو گے. ایک سانس 22,000 سانسیں لیتا ہے انسان 24 گھنٹے میں, اور 72,000 دھڑکنیں, 72,000 مرتبہ دل دھڑکتا ہے 24 گھنٹے میں. ایک دھڑکن یا ایک سانس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے, شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ سب سے اچھا اللہ کو راضی کرنے کا, اللہ تم سے خوش ہو جائے, اور اسی کو اللہ پاک شکر بنا لے کہ میرا شکر ادا کیا. کیا ہے وہ؟ اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر کرو. بڑی بے خودی تاری ہو, ایسے بے خودی کو لوٹ لے, ایسا ذکر کرو اللہ کا, جھوم جھوم کے ذکر کرو. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایسا ذکر کیا کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگیں. میرے آقا حضور علیہ السلام بار فرمان موجود ہے آقا علیہ السلام کا, اور بے شمار صحابہ نے رپورٹ کیا آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں ملائکہ اتر آتے ہیں آسمانوں سے. جہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں آسمانوں سے ملائکہ اتر آتے ہیں, صرف اس محفل میں شامل, اس محفل میں شریک ہو کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آسمانوں سے ملائکہ اتر آتے ہیں. تو اس کمرے سے نکل کے اس کمرے میں نہیں آتا. کتنا بد نصیب ہے تو, کتنا بد نصیب ہے تو کہ اللہ پاک نے تجھے اپنے ذکر کی بھی توفیق نہیں دی, اور ذکر کی توفیق تو چھوڑ, معافی اور بخشش کی توفیق نہیں دی. اللہ پاک نے تجھے کہ بارگاہ رب العزت میں سجدے میں جا, سر بر سجود ہو کر معافی مانگ بادشاہ سے, اللہ پاک مجھے توفیق دے, میں بھی تیرے ذکر کی محفلوں میں شامل ہوں. تیرے ملائکہ شامل ہوتے ہیں, آسمانوں سے اتر آتے ہیں تیرے ذکر کی محفلوں میں, مجھے بھی توفیق دے مالک. ذکر کی توفیق تو کیا ملنی تھی, معافی کی بھی توفیق نہیں دی اللہ نے. کیوں نہیں دی؟ کہ تیری توجہ ہی نہیں تھی, تیری توجہ دنیا کی طرف تھی, تیری توجہ خود پرستی میں تھی, نفس پرستی میں تھی, دولت پرستی میں تھی. تیری توجہ تو وہاں تھی کہ اپنے نفس کی خواہشات کو سجدہ کرنا ہے, کیسے کروں اور کتنا کروں. ہر وقت کرتا ہے نا, کیا ہوتا ہے بھائی اندر کیا لیے گھوم رہا ہوں, اندر نفس کی خواہشات, یہ کام ایسے ہو جائے, یہ کام ویسے ہو جائے, یہ میری مرضی کے مطابق, میری منشا کے مطابق یہ کام ایسے ہو جائے. صبح اٹھتے ہو سو کر یہی پلاننگ, رات کو سونے لگتے ہو اندر یہی پلاننگ چل رہی ہے. ایسا ہی ہے نا. بالکل. ہائے 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 اے حبیب, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اپنا معبود بنا رکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اس گھر کی یہ قرآن کریم نے فرمایا اس گھر کی دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہے ہم, یہ قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کی دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو. کیوں کہ آسمان سے ملائکہ اتر آتے ہیں, بڑے بڑے مقدس اللہ کے تقدس والے بندے, بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی اور قلندر پکڑ کے سلطان ان کی پاک نفس نبی کے پاک نفس وہ روح میں پہنچ جاتی ہیں, اور جو ذکر کرواتا ہے وہ موجود ہے وہاں پر. اب اس کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں 2 منٹ 1 منٹ کے بعد جو حاضریاں لگی ہوئی ہیں, کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے, اور اللہ کا ذکر کروانے کا شوق لیے وہ کلندر بھی آ رہے ہیں تو سلطان بہو بھی چلے تو بڑی سرکار بھی پہنچ گئے. بابا عبداللہ شاہ اصحابی, بلاول شاہ نورانی جیسی ذات, کیا ذکر کا شوق کہ ہم بھی اللہ کا موقع بڑا اچھا ہے. سرکار سیدنا گور شاہی کا سگے گور شاہی اس وقت بحکم سرکار سیدنا گور شاہی اس وقت ذکر کروا رہا ہے. پہنچ جاتے ہیں اس کے اندر, چند لمحوں کا ٹائم مل جائے, چند لمحوں کی مہلت کے 2 منٹ ہم بھی اللہ کا ذکر کروا دیں. ساری محفل کو, سارے ملائکہ کو, جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی روحیں موجود ہیں وہاں. جیسے آقا علیہ السلام کی شفقت کی نگاہ اٹھی ہوئی ہے اس محفل کی طرف, اور جیسے مولا کائنات علی پاک اور مالکن سیدہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں اس محفل کی طرف کہ یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے. ملائکہ غول در غول اترتے چلے آ رہے ہیں اور پہنچ کر وہ باقیوں کو بھی آوازیں دے رہے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے جی. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہ قرآن کریم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کی دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو, ان گھروں کی بھی تعظیم کیا کرو. ہے ہوش کسی کو ہوش ہے؟ یہ تو بڑا بھاری گزرتا ہے. اللہ کا ذکر بھی ایسے میسنے بن کے کرتے ہیں, بس آواز ہی نہیں آ رہی, میں سنوں اور میرا پاجامہ. یہ اللہ کا ذکر ہوگا. اور جس کی زندگی, جس کی جوان, جب سب کچھ ختم ہو رہا ہے, جس نے گزار دیا جو گزارنا تھا, وہ جھوم جھوم کے دیوانوں کی طرح ذکر کروا رہا ہے اور ذکر کروا رہا ہے. یہ میسنے کیا ایگو, لوگ کیا کہیں گے ایسے سے. اللہ کا ہوش نہیں ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان کہ ایسا ذکر کیا کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگیں. اپنی ایگو سلام علیکم سے میرا کام ہے, میری ذمہ داری, مجھے کام سرکار نے دیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ, اسلام کی بارگاہ, سرکار کے دربار, سرکار کی بارگاہ سے مجھے ذکر کروانے کی ڈیوٹی ملی. یہ سارا کچھ کہنے اور باتیں کرنے کی ڈیوٹی سرکار نے مجھے دی ہے, ذمہ داری عطا کی ہے, تو بٹھایا ہے یہاں پہ. جی میں کس طرح اپنے آپ کو ضبط کرتا ہوں, کیسا میں روکتا ہوں. ورنہ اکثر تم سب نے دیکھا ہوگا جتنے حاضرین محفل سامنے بیٹھے ہیں کہ میری کیفیت نہیں ہوتی ایسی کہ میں ذکر روک دوں. ایک آ جائے نا کلندر پاک جیسی ہستی, آپ کے جو پاک نفس کے جسے ہیں وہ اندر آ جائیں تو تیرا وزن منو وزنی ہو جاتا ہے. اور اس لمحے, اس وقت محفل کو کنٹرول میں رکھنا, اللہ کے ذکر کو اسی ترتیب سے لے کے چلنا,
اور کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے جب ایک روح اندر آتی ہے اور پھر جب وہ نکلتی ہے پھر ایک اور آ جاتی ہے. اتنی بڑی ذات یار, سوچ نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے, تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جیسے وجود کانپنے لگتا ہے. کون سنبھالتا ہے, کون سنبھالتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ راضی ہو یار, اللہ پاک سب سے راضی ہو, اللہ پاک سب کو خوش رکھے, اللہ پاک سب کو بخش دے اور سب کو توفیق دے اللہ پاک اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آئے.